عورت روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق المرأۃ الصالحہ خیر الدنیا، دنیا کی بہترین چیز، الدنیا متاع و خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، نیک بچی، نیک عورت، نیک ماں، نیک بیوی، نیک بہنا، خیر المتاع بہترین چیز ہے اس دنیا کی، بہترین چیز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے بچنا، جب یہ اپنے حدود سے تجاوز کرے دنیا بھی تباہی ہے اور عورت بھی معاشرے کے لیے بربادی ہے۔ حد ہے نا، ایک حد ہے، حدود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت تھی، پست قد تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، لیکن وہ لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتی تھی۔ تو وہ بڑی دو عورتیں میں جو بڑی مشہور تھی ان کے ساتھ چلا کرتی تھی، اور اس نے اپنی جوتے کے نیچے لکڑی کی ایڑی لگا رکھی تھی، اونچی لگے، لکڑی کی ایڑی اونچی لگے۔ اس نے انگوٹھی پہنی ہوتی سونے کی، اس میں ایک نگینہ ہوتا بند، اس میں وہ مشک بھر دیتی تھی، اور مشک بہت شاندار خوشبو کا نام ہے، وہ بھر دیتی تھی، اور پھر وہ چلتی، لوگ اسے نہیں پہچانتے کہ یہ وہی ٹھنگنی اور پست قد والی عورت ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بہانے بہانے سے حرکت دیتی تاکہ خوشبو پھیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ فرمایا کہ اس عورت نے چاہا کہ لوگوں کی توجہ لے لے، لوگوں کی توجہ لے لے، لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہو، ان کے عقلوں پر غلبہ پالے، یہ اس نے ہیلے اختیار کیے، نمایاں لگے، جوتے ایسے پہن لیے، سونے کی انگوٹھی، خوشبو، معطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دوسروں کے لیے نمایاں ہونا عورت، بلکہ یہ تو اس دور کی بات ہے، اب تو عورتوں کے لیے نمایاں ہونے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی شکلیں ہیں، بلکہ بہت سارے بزنس تو چل ہی اسی پہ رہے ہیں، بہت سارے بزنس تو چل ہی اس پہ رہے ہیں، اس لیے کہ مغربی تہذیب جو انسانیت کی بربادی کا دوسرا نام ہے، جس میں ایک ہی کام ہے کہ مرد عورت کا فرق مٹا دو، ان کو اس قدر ان کی آپس کا اختلاط، میل جول اور باہمی اتنا ایک دوسرے سے مربوط کر دو کہ مرد عورت کی یہ صنفیں ختم ہو جائیں۔ وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد عورت لگے، عورت مرد لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا جو نمایاں ہونا چاہتی تھی۔ اب نمایاں ہونے کے کیا کیا انداز ہیں؟ بالوں کا انداز، بناؤ سنگھار کا انداز، لباس پوشاک کا انداز، چال کا انداز، یہ ساری شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت میرے پاس سے گزری، خوشبو لگائی ہوئی، تو میں نے اس سے کہا یا امت الجبار، اے جبار کی باندی، یہ کیا کیا ہو تو نے؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مسجد جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا تو نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہا نام، میں نے خوشبو لگائی ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے سنا ہے جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد جائے اس کی نماز قبول نہیں ہونی جب تک کہ وہ نہا نہ لے، غسل نہ کر لے، یعنی جب تک اس خوشبو کا اثر زائل نہ کرے۔ خوشبو لگا کے مسجد جا رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بنی اسرائیل کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انہیں مسجد سے جانے سے روک دیا گیا، مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ فتنہ ہے، فتنہ۔ عطر لگا کے جا رہی ہو، خوشبو لگا کے جا رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، اور آپ کی تعلیمات ہیں کہ عورت کا فتنہ ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔